آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس، اور آج کے ان فوکس میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں کہ سوئس مقدمات دوبارہ نہیں کھولے جا سکتے۔ رخ صاحبہ، بریک سے پہلے آپ ایڈ کرنا چاہ رہی تھیں جو کہا ہے ابھی بابر ستار صاحب نے، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ بابر صاحب چونکہ قانونی ماہر ہیں اور میرے سے زیادہ آئین اور قانون کو جانتے ہیں، ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ رول آف لا کو انشور کریں، اور رول آف لا کے اندر کیا پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق پریزیڈنٹ کمیونٹی نہیں ہے؟ اگر ہے تو وہ اس کو ایکسرسائز کرنے میں کیوں ہچکچاہٹ ہے، کیوں شرما رہے ہیں کیوں ہم چاہتے ہیں کہ اپنے قانون کی وائلیشن کریں؟ اور پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے، اس کی امیونٹی ودرا کرنی ہے، اس کا فورم پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر امینڈمنٹ کر لیں۔ آئین کے اندر امینڈمنٹ کی تو ہر وقت لیکن سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہمارے سامنے تو یہ سوال ہے ہی نہیں۔ دیکھیں یہ اب ایک علیحدہ بحث ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ آپ مقدمات کو جو بند کیے گئے تھے، ختم کیے تھے، اسی سٹیج پہ لے آئیں بس۔ اس انٹرپریٹیشن یا اس پورے کا ایک واضح موقف گورنمنٹ کا آ چکا ہے، اب اس کے بعد سپریم کورٹ کا کیا ڈیسیژن آتا ہے آپ اس کا انتظار کریں۔ وہ اس لوگ کہتے ہیں کہ اگر الٹیمیٹلی وزیر اعظم کو وہ توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو کنوکشن ہو تو وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ جو بھی جس قسم کی بھی صورتحال ہوگی، آئین اور قانون کے تحت کیے گئے ہر فیصلے کا پاکستان پیپلز پارٹی احترام کرے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے آفس بیرر کی حیثیت سے، اس ایک جمہوریت کے پلر کی حیثیت سے جس کا ذکر کیا، ہم احترام کریں گے، لیکن پاکستان کے عوام کے اندر جو پیغام جا رہا ہے اور جو جائے گا وہ بھٹو صاحب کی پھانسی جو جوڈیشل مرڈر ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر پوچھتا ہے کہ وہ کون سی عدلیہ تھی جس نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، آج آپ کہتے ہیں کہ وہ ماورائے عدالت قتل تھا۔ تو یہ بھی تاریخ جو ہے اسی قسم کے الفاظ لکھے گی۔ اور دوسری بات جو ہے کہ آپ وہ انہی عدالتوں کے اندر، کیونکہ صدیق فاروق صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر یہ پوچھتا ہے اور ورکر یہ پوچھتا ہے کہ ایک این آر او جو ایک فوجی ڈکٹیٹر اور میاں نواز شریف کے درمیان ہوتا ہے اور وہ جدہ ہجرت کر جاتے ہیں، اور وہ کیسز جو کرپشن کے ان کے خلاف ریفرنس بنے ہوتے ہیں نیب میں، وہ پینڈنگ ہو جاتے ہیں، اور وہ کیسز کھولنے کے لیے جب سپریم کورٹ میں اپلیکیشن آتی ہے تو سپریم کورٹ اس میں فیصلہ دیتی ہے کہ بھئی یہ ریفرنس نہیں کھولے جا سکتے۔ آپ کے سوال میں یہ دو طرح کی جو تضاد ہے، یہ صدیق الفاروق صاحب یہ تذکرہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی میں یہ بڑا ویو ہے اب کہ صرف پیپلز پارٹی کو شاید ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور بھی بڑے عام مقدمات ان کو نہیں چھڑا جاتا۔ میں اس پہ عرض کرتا ہوں دو تین باتیں۔ انہوں نے ایک تو اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے قتل کی بات کی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا قتل تو یہ ری اوپن کروائے نا، لیکن بے نظیر کا تو ابھی قتل ہوا ہے نا جی، تو یہ تو بے نظیر کے قتل کی تحقیق بھی نہیں صحیح کروا رہے، اس پہ پارٹی کا موقف ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عدلیہ نے نہیں پھانسی دی نا، بے نظیر کو تو عدلیہ نے پھانسی نہیں دی ہے۔ مجھے 2 منٹ دیں۔ کوئی کہتا ہے جی ہم نظام تبدیل کر کے بدلہ لیں گے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اب میں آتا ہوں جی، انہیں سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی انسٹیبلٹی کی، میں نے یہ عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت ہے مرکز میں، کوئی میری پارٹی نے اور کسی پارٹی نے ایک لمحے کے لیے نہ سوچا نہ اس حوالے سے عمل کیا کہ اس حکومت کو گرایا جائے۔ صدیق الفاروق صاحب ہمارے پاس ٹائم، صدیق الفاروق صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہے، جو آپ نے 30 سیکنڈز میں یہ بات مکمل کرتا ہوں۔ مشرف کے ساتھ ایگریمنٹ سے جو کلوز ہوئے تھے وہ کیوں نہیں؟ چلے انہیں بولیں جی صدیق الفاروق صاحب جواب دیں اس بات کا۔ 30 سیکنڈ میں اگر صدر مملکت فرض کریں کسی سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو انسٹیبلٹی تو نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر بن سکتا ہے اور پیپلز پارٹی۔ اچھا صدیق الفاروق صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو سوال یہاں پہ ریز کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ صدر زرداری کو یا پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ اگر فیصلے دے رہی ہے، دوسری جانب ایسے این آر او بھی ہیں جو ان ریٹن، جن کو این آر او کہتے ہیں یا خاموش این آر او ہیں، اور بھی بہت سے مقدمات ہیں، اس کو سپریم کورٹ نہیں چھیڑتی، کیا وجہ؟ آپ ایسا کریں کہ اگر وہ این آر او ہے، اگر جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ این آر او ہے، تو یہ برائے کرم سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کر دیں۔ چیلنج کیا تھا انہوں نے، کہہ دیا کہ کیس کھل ہی نہیں سکتے۔ یہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ بھی کرپشن کے کیسز ہیں، وہ بھی ریفرنس ہیں، نیب کے پاس پینڈنگ ہے، اس پہ کہا جاتا ہے رائٹنگ حدیبیہ پیپر مل کا، منی لانڈرنگ کا،
اسحاق ڈار صاحب کا ایفیڈیوٹ ہے نیب کے پاس، ان کو انٹرٹین نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ کیسز نہیں کھل سکتے کہ پرویز مشرف کے اقدامات کو سپریم اپنا اسی پارلیمنٹ نے جس میں پیپلز پارٹی موجود تھی انہوں نے انڈیمنیٹی دی، لہٰذا اس انڈیمنیٹی کو اگر یہ وڈرا کر لیں ان کیسز کے حوالے سے بھی تو سپریم کورٹ میں اگر چلے گا جو فیصلہ آئے گا ہم قبول کریں گے۔ چلے بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، ہمارے پاس کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں کنکلوڈنگ تھاٹس بابر ستار صاحب سے لینا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال؟ جیسے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ یہ این آر او کا معاملہ نہیں ہے، 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، یہ کس طرح سے معاملہ آگے چلے گا؟ کچھ لوگ جو آپٹمسٹک ہیں وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ یہاں پہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری آئی ہے، ڈیموکریسی کام کر رہی ہے، تو یہ ایک نیچرل چیز ہے، اسی طرح سے سسٹم ایوالو ہوگا، لیکن اس ایولیوشن میں کہیں کچھ اور نہ ہو جائے۔ نہیں، میرے خیال میں تو ایولیوشنری پروسیس ہے، یہ ویلکم کرنا چاہیے ہمیں۔ اس میں ہم نے اگر پی 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 کی ہم گورنمنٹ کی ہسٹری دیکھیں تو انہوں نے ہر سٹیج پہ آخری وقت تک پش ضرور کرتے ہیں لیکن پھر بیک آف بھی کر جاتے ہیں۔ سو ادھر ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ نہ کریں۔ اس کے اوپر پچھلے 6-8 مہینے سے بحث ہو رہی ہے، ایک بڑا اسٹیبلشڈ اوپینین ہے کہ فیصلہ دے دیا، اسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس امپلیمنٹیشن میں یہ ڈیلے کر رہے ہیں جو انفارچونیٹ ہے، ان کی اپنی حکومت کی کریڈیبلٹی کے لیے بھی انفارچونیٹ ہے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اور کہیں انہوں نے ریفیوز کیا امپلیمنٹ کرنے سے تو پھر سپریم کورٹ کے پاس بہت ساری اور طریقے ہیں امپلیمنٹ کروانے کے، لوگوں کو کنوکٹ کیا جا سکتا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، 190 کا ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے، اور اتھارٹیز کو کہا جا سکتا ہے، وہ انسٹیبلٹی کی طرف چیز پش کرے گی۔ دوسری بات، آئین کے اندر یہ بھی گنجائش ہے کہ پرائم منسٹر ایڈوائزری اوپینین سیک کر سکتے ہیں، پریزیڈنٹ ایڈوائزری اوپینین سیک کر سکتے ہیں سپریم کورٹ سے۔ اگر اتنا بڑا مسئلہ ہے تو اس ایشو کے اوپر ایڈوائزری اوپینین سیک کر لیں کہ جی یہ جو 248 کی امیونٹی ہے، اس کا یہ کہ تمام ادارے ود ان کانسٹیٹیوشن اگر وہ کام کریں گے تو شاید کوئی اس طرح کی انسٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے، اور اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور بابر ستار صاحب بات کر رہے تھے۔ ہم سپریم کورٹ میں جو وفاقی حکومت نے اب بیان دیا ہے کہ سوئس مقدمات دوبارہ نہیں کھولے جا سکتے، اس کے کیا اثرات مستقبل میں اداروں کے درمیان کیا تصادم ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر بات کر رہے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے infocus@dawnnews.tv۔ اب مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔